راشد خالد محمود سمرو صاحب کے ساتھ سندھ بچاؤ سندھو بچاؤ سندھ بچاؤ کا نام مہم کے بعد مسلسل ویلاز پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ آج راشد خالد محمود سمرو صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سندھو دریا اس کا ایشو، اس کا معاملہ ہے کیا، اس کا سولوشن کیا ہے، اس پوری فنامنا کو آج سمجھیں گے راشد خالد محمود سمرو کی ویان اس کی زبانی۔ بہت شکریہ۔ مسئلہ دریا کا دیکھیں، ایک ہے قانونی، ایک ہے انٹرنیشنل لا، پاکستان کا قانون، انٹرنیشنل لا شریعت کا قانون۔ انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ دریا جہاں جہاں دنیا میں بہتا ہے، انٹرنیشنل قانون کہتا ہے کہ اس پر سب سے زیادہ حق اخیر والوں کا۔ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جہاں دریا بہے گا سب سے پہلے اخیر والے سیراب ہوں گے، پھر اوپر والے۔ شریعت کہتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ حق اخیر والوں کا ہے۔ مصیبت کیا ہے کہ پنجاب نے اپنے دریا بیچ دیے ہندوستان کو، دریا چلے گئے اور پانی کی شارٹیج ہو گئی۔ دریا آپ دیکھیں، یہی دریا سندھ، سارے دریا مل جل کے اس میں گرتے ہیں، جو ہندوستان سے آ رہے ہیں وہ بھی، جو کابل اور کندھار سے آ رہا ہے وہ بھی، جو گلگت بلتستان اور چائنا سے آ رہا ہے وہ بھی۔ عجیب بات، چائنا والا دریا بھی یہاں گرتا ہے، افغانستان والا بھی یہاں گرتا ہے، پہاڑوں کی جو برف پگھلتی وہ بھی یہاں گرتی ہے، اور ہندوستان سے جو آتے وہ بھی یہاں گرتے ہیں۔ اب جہاں سے یہ دریا چل رہا ہے، چائنا سے چل رہا ہے، کابل سے چل رہا ہے، ہندوستان سے چل رہا ہے، پہاڑوں سے چل رہا ہے، دریا ہزاروں فٹ نیچے، زمین ہزاروں فٹ اوپر، کوئی مماثلت ہی نہیں زمین اور دریا کی۔ لیکن توسط کراس کر کے جیسے ہی یہ سندھ میں داخل ہوتا ہے تو زمین اور دریا کی لیول برابر ہو جاتی ہے۔ دریا کی خود خد و خال بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس دریا کو بنایا ہی سندھ کے لیے۔ اگر یہ سندھ کے لیے نہ ہوتا، باقیوں کے لیے ہوتا، تو زمین تو ہموار ہوتی۔ وہاں ان کو دریا کا پانی اپلفٹ کرنا پڑتا ہے ہزاروں فٹ، سینکڑوں فٹ، پھر جا کے پانی وہ اپنی زمینوں کو دیتے ہیں۔ ہزاروں فٹ دریا نیچے، سینکڑوں فٹ دریا نیچے، یہاں یوں برابر ہے۔ دریا کے خود خد و خال بتا رہا ہے اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ پھر یہ صدیوں پہ پرانا محیط دریا ہے۔ پھر تیسری بات، انٹرنیشنل اس پر ہزاروں رپورٹس ہیں کہ خدا کی قدرت ہے۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے کہ سمندر اور دریا جہاں ملے گا، دریا کا پانی سمندر میں اترے گا تو سمندر کی موجوں میں کچھ کمی ہوگی۔ سمندر اپنا جوش دریا کو دیکھ کر کم کرتا ہے، لیکن اگر دریا نہ اترے تو سمندر میں موج آتی ہے۔ اور پھر میری رپورٹ نہیں، انہی اداروں کی رپورٹ ہے، اسی حکومتوں کی رپورٹ ہے کہ بھائی 2030 تک ٹھٹا، سجاول، بدین، سمندر کے اندر دریا کا پانی نہ جانے کی وجہ سے، سمندر کا پانی اوپر آنے کی وجہ سے سفید ہستی سے مٹ جائیں گے، نام و نشان نہیں ہوگا ٹھٹا، سجاول اور بدین کا۔ سندھ حکومت نے اسمبلی میں بل منظور کرایا ہے کہ ہمیں ایک دیوار بنانی چاہیے کراچی سے لے کر بدین تک، تاکہ سمندر کے پانی کو روکا جائے، وہ اوپر نہ آئے۔ پانی آج صورتحال شہزاد کوٹ کی کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا حال کیا ہے؟ مردہ نہلانے کا پانی نہیں ہے۔ جس گھاٹ سے کتا اور گدھا پانی پی رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اسی گھاٹ سے جو ہے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب بلاول بھٹو کے حلقے کے لوگ پانی پی رہے۔ آج شکارپور کے پانی کی کیا صورتحال ہے؟ آج رتو ڈیرو، جہاں سے بلاول بھٹو صاحب ایم این اے ہیں، ایشیا کے نہیں دنیا کے سب سے بڑے ایڈز کے مریض وہاں سامنے آئے، اور جب ٹیسٹ کرا گیا تو پتا چلا کہ پانی کے استعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، پانی صحیح نہیں ہے۔ آج تھر سے لے کر کشمور تک فصلیں 3 مہینے لیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ پانی پہنچ ہی نہیں رہا۔ 2.5-3 مہینے لیٹ گندم اٹھا رہے ہیں، 2.5-3 مہینے لیٹ چاول اٹھا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لاکھوں من کا نقصان ہو رہا ہے آبادگاروں کو۔ فصل نہیں ہو رہی پانی لیٹ ہونے کی وجہ سے، پانی ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے معاہدہ کیا 91 اکارڈ کا کہ 91 میں یہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اتنا سا پانی ہے اور یہ تقسیم کرتے ہیں چاروں صوبوں میں، یہ جائے گا۔ ہمیں قبول نہیں تھا، بامر مجبوری سندھ والوں نے 91 اکارڈ کو قبول کیا مجبوری کے تحت۔ لیکن آج وفاقی حکومت کہتی ہے،
ارسا کہتی ہے, سندھ حکومت کہتی ہے کہ بھائی جو 91 اکارڈ کے تحت ہمیں پانی ملنا تھا اس میں 55% شارٹیج ہے, 55%, 45% صرف پانی مل رہا ہے. جب یہ حال ہے کہ 55% شارٹیج ہے, پانی نہیں مل رہا, ایڈز کے دنیا کے سب سے بڑے مریض صرف پانی کی وجہ سے, مردے نہلانے کے لیے پانی نہیں, جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پی رہے ہیں, 2.5 مہینے فصل لیٹ ہو رہی ہے, اور 15 سال سے سیلاب نہیں آیا, 4 سالوں سے بارش نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد جب آپ نئے کینال بنائیں گے وہ بھی امیر لوگوں کو امیر کرنے کے لیے, تو یہاں تو ہمارا پورا سندھ بنجر بن جائے گا. یہ جو 45% پانی مل رہا ہے یہ بھی آپ چولستان کو دے دیں گے تو پھر سندھ میں تو شارٹیج 100% ہو جائے گی, 90% ہو جائے گی. پھر تو ہم پانی کے بوند بوند اور قطرے قطرے کے لیے ترسیں گے. پھر ارسا کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا, ارسا کے اجلاس میں بیٹھ کے مسئلہ کیوں نہیں حل کیا جا رہا. پھر جب پورا سندھ سراپا احتجاج ہے, خود چولستان کے اپنے زمیندار اور وہاں جو رہنے والے وہ جب سراپا احتجاج ہیں, کیوں کر آپ یہ مسئلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کا نام پنجاب ہے, پنجاب آباد پاکستان آباد, پنجاب غیر آباد پاکستان غیر آباد. ہمارے پانی کو چوری کر کے وہ باقی صوبوں میں سے صرف ایک صوبے کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, جس سے سندھ بنجر ہو جائے گا. سندھ میں پینے کا پانی نہیں ہوگا, کاشتکاری کے لیے پانی نہیں ہوگا, چارے کے لیے پانی نہیں ہوگا, جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہوگا. یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, سندھ کے جیاپے کا مسئلہ ہے. ہم اپنے جیاپے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کا پانی دیا جائے. پہلے شرعی قانون کے تحت, پاکستان کے قانون کے تحت, انٹرنیشنل لا کے تحت سندھ سیراب ہو جائے, سندھ پی لے, جو بچ جائے پھر وہ آپ لے لیں. اگر سندھ بھوکی مرے گی, پیاسی مرے گی اور آپ اٹھائیں گے تو پھر ہم آواز تو اٹھاتے رہیں. قدرت کا نظام, بین الاقوامی قوانین, وطن عزیز پاکستان کے قوانین, ارسا کے قوانین سب بتا رہے ہیں کہ قدرت کے بنائے ہوئے سندھو دریا کے ساتھ کھلواڑ نہ کی جائے. تو پھر یہ حکمران بضد کیوں ہے؟ سارا آئینہ علامہ راشد خالد محمد سبرو نے دکھا دیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ قدرت, انٹرنیشنل قانون اور وطن عزیز پاکستان کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ نہ کی جائے. سندھو دریا کو اپنے موج اور اوج کے ساتھ بہنے دی.